نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو ان کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، بوقت انتقال موت کی آسانی ہے، اور قبر میں کفایت کرتی ہے، اور حشر کے دن پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے کی رب تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی یہ التجا رد نہیں فرماتا۔ اس تسبیح سے دنیاوی، دینی اور آخرت کے خزائن چھپے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست اور مفلسی کا شکار نہ ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے کہ یہ اسے جنت لے جائے گی۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و اکرام کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی اصل میں دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کا متلاشی رہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو چہرے پر بھی تمتمانیت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو دل میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسے کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس کی نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک لسانی ذکر جو ذکر باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، دوسرا قلبی ذکر ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا۔ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی ہے کیونکہ یہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد لاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت سرور پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر والوں کو زندہ کرتا ہے، ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلبوں کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والا اور نہ ذکر کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندگی والی جگہ پر نہ پڑھو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کو جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور دن رات کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دیں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے کمزور ہے، اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ محترم ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولتے نہیں، اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے، اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम के जरिए से कि अपनी उम्मत से कह दें कि जन्नत एक चटियल मैदान है, अगर तुम चाहते हो कि इसमें दरख्त लग जाएं तो जिक्र करो, ये जिक्र जन्नत के दरख्त हैं। जिक्र अल्लाह की कसरत से जन्नत के दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नरम नरम बिस्तरों पर जिक्र करने वालों को जिक्र से ना रोको। बाज लोग मालदार होते हैं, अब जिनको अल्लाह ताला ने मालदार पैदा किया है तो जाहिर है इनके पास सोफा सेट भी होंगे, अच्छे अच्छे बेड भी होंगे, कालीनें भी होंगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह को याद रखते हैं तो ये चीजें माशाअल्लाह इनके लिए खैर का जरिया बन रही है। मसलन एक शख्स है, वो शाकिर है, अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठता है तो कहता है ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई है। तो बैठते ही इसने कमा लिया। अगर कोई इसकी इज्जत करता है तो कहता है ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत दी है। ये कहने पर इसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी इसका जिक्र बन गया। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वही पानी पीना इसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, चौथा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां इसको मिल गईं, इसके लिए बाजार जाना खैर का जरिया बन गया। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो ये जरिया बन गया, खुशी का वक्त आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये भी जरिया बन गया, खुशी का वक्त आ गया। हर हाल में मुसलमान की जीत ही जीत है अगर वो अल्लाह ताला को याद रखता है। जुबान एक छोटा सा उज़ू है, इसको हिलाने में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपको ये हर वक्त फायदा पहुंचा सकता है। जिक्र करने की आदत आपको हर वक्त फायदा पहुंचा सकती है। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, आप अपने दर्जात खुद बुलंद करा सकते हैं। अपने गुनाह मुआफ करवाने हैं तो अस्तगफार पढ़ें, अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे कराना है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत की निगाह अपनी तरफ मुतवज्जे कराना है तो कुरान पाक की तिलावत करें। मतलब ये है कि हर हालत में आप कमा सकते हैं। ये जिंदगी आपको अल्लाह पाक ने कमाने के लिए दी है, लेकिन इसकी कदर भी तो कीजिए। कदर करने से काम बनता है। ये जिक्र हमारे दिलों के अंदर उतर जाए ताकि हम हर मौका पर जिक्र कर सकें। जो बातें मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये मालूमात की हद तक हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बातें पहले भी सुनी हूँ, तो वजह क्या है? वक्त पर जिक्र क्यों याद नहीं रहता? वक्त पर इंसान की जुबान से बेसब्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? नाशुक्री के कलिमात क्यों निकलते हैं? मौका पर इंसान से ला यानी गुफ्तगू क्यों होती है? वक्त पर इंसान को जिक्र क्यों याद नहीं आता? वाकई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि दिल बीमार है। बीमार दिल में खुदा कहाँ आता है? इसके लिए इंसान को एक और मेहनत की जरूरत होती है। ये इल्मी बातें हैं। इन इल्मी बातों पर इंसान को यकीन आ जाए, इस पर अमल हो जाए, इस पर दवाम आ जाए, इसके अंदर एक इखलास आ जाए और फिर वो इखलास कबूल हो जाए तो सुबहान अल्लाह, फिर बात बनेगी। हमने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने वक्त की कदर की है, अल्लाह ताला का जिक्र और तस्बीह की तो इनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। मोहतरम नाजरीन, हम सबको जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जिक्र से दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह और ज्यादा इसके करीब आता है और इसकी हर जरूरियात पूरी करता है। इस बंदे को अल्लाह ताला अपनी खास मोहब्बत से नवाजता है और इसकी जिंदगी में खुशी और कामयाबी ले आता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के बेशुमार और बेपनाह फवायद हैं और अपने बंदों के साथ खास ताल्लुक रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा याद करता है? वो बंदा अल्लाह के नजदीक इतना प्यारा होता है कि अल्लाह इसे अपनी खास मोहब्बत से नवाजता है और इसकी दुआओं का जवाब देता है। तो जब कोई बंदा अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत और अकीदत के साथ ताल्लुक कायम करता है तो अल्लाह ताला इसको अपनी याद में रखता है। अल्लाह अपनी मखलूक में से वो बंदे पसंद करता है जो इसके जिक्र में मशगूल रहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और जो अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत से नवाजता है और इसकी दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदे से कभी गाफिल नहीं होता। जो बंदे अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह इन्हें अपने खास मोहब्बत में गुम कर देता है और इसके दिल में सुकून और इत्मीनान डाल देता है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला अपने बंदों की हालत से उस वक्त भी खुश होता है जब बंदे इसकी इबादत में मगन रहते हैं और जब वो बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही करता है तो अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत में गर्क कर देता है, इसकी जिंदगी में कामयाबियां लाता है
اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی تسبیح پر وہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں یہ ان کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ بہت خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ہر وقت ذکر الہی سے طرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔